ہے تو دنیا والوں سے علیحدہ، دنیا والوں سے جدا۔ دنیا والوں نے اللہ کو اللہ ماننا ہے، ان کے پاس اللہ ماننے کی جو دلیل ہے وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، چاند غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے، بچہ پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے۔ اس کا مطلب دنیا والوں نے اللہ دیکھا نہیں، دنیا والوں نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے۔ دنیا والوں نے اللہ دیکھا نہیں، دنیا والوں نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے۔ اور جتنے مسجد میں بزرگ بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے دنیا والوں نے اللہ تلاش کیا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، فرشتے ہوائیں چلاتے ہیں، فرشتے بارش برساتے ہیں، فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، اسرائیل روح قبض کرتا ہے۔ اور جتنے فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ میرے علی کے در پہ کبھی نوکر بن کے آتے ہیں، کبھی ترسی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور۔ یہی میں یاد سے واہ بھائی واہ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ آخری حلالی تک دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدری۔ کوشش کریے جو 5-10% لوگ پیچھے ہیں وہ دائیں بائیں والوں سے جلدی سے سیکھ لیں کہ علی کے ذکر میں کس طرح سے بولا جاتا ہے۔ اور میں جملہ کہنے لگا ہوں، صحیح، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، ہم نے اللہ علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے۔ علی مولا کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ اور مسلمانوں، علی جیسا امام جسے سجدہ کرے اسے یقیناً اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم علی علی کریں، علی کی مدحت کریں، علی کا ذکر کریں، علی، اور یہ ضروری نہیں کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے بندہ شیعہ ہی ہو۔ علی کا ذکر شیعہ بھی کر سکتے ہیں، علی کا ذکر ہمارے سنی بھائی بھی کر سکتے ہیں، علی کا ذکر دیوبندی بھی کر سکتے ہیں، علی کا ذکر مسلم اور غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ علی کسی مذہب کا محتاج نہیں، علی کسی مذہب کا تابع نہیں۔ علی علی کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، علی علی کرنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ علی کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارے مذہب علی کی وجہ سے ہے۔ علی کسی مذہب کا تابع نہیں ہے۔ جملہ کہنے لگا ہو، ہر چہرے پہ میری نظر ہے۔ علی علی کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، علی علی کرنے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں۔ علی علی کرنے کے لیے علی کا ذکر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ علی کوئی شیعوں کی ذاتی جائیداد نہیں، علی کوئی شیعوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ علی علی شیعہ بھی کر سکتا ہے، علی علی سنی بھی کر سکتا ہے۔ اور زمانے والوں، علی علی کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے، علی علی کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، علی علی کرنے کے لیے صرف بندے کا حلال زادہ ہونا ضروری ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا سیدہ جس کا ہوتا ہے، مل کے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، علی علی، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جو ہاتھ اٹھ گئے سیدہ کسی کا محتاج ہے۔ علی علی کرنے کے لیے شیعہ سن، اور اگر ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے مجالس میں، محافل میں اگر ہم علی کی مدحت بیان کریں، علی کا تذکرہ کریں، علی کی فضیلت بیان کریں، تو مسلمانوں ہم سے ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ علی کو علی ہم نے نہیں بنایا، علی کو مولا ہم نے نہیں بنایا، علی کو مولا محمد نے بنایا ہے۔ اگر کسی نے ناراض ہونا ہو ہم سے نہ ہو، محمد سے ناراض ہو جائے، اور محمد سے ناراض ہو کہ پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جس نے ناراض ہونا ہو شیعوں سے ناراضگی نہ مول لے، کیونکہ علی کو علی ہم نے نہیں بنایا، علی کو علی نبی نے بنایا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی محبت پانی کی طرح ہوتی ہے، جس طرح پانی ڈھلان کو دیکھتا ہے اسی طرح علی کی محبت شجرے دیکھتی ہے۔ جہاں پہ علی کی محبت کو شجرہ پاک طاہر اطہر نظر آتا ہے، وہاں علی کی محبت اترتی چلی جاتی ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ میرا نہیں، کلندر کبریا کا جملہ ہے۔ جملہ کہہ کے ہر چہرے پہ میری نظر ہے، بندہ وہ بولے جس کی رگوں میں علی لوہ بن کے دوڑ رہا ہے۔ کلندر فرماتے ہیں، ہر زمانے والوں یاد رکھو، جب بھی کوئی کتاب پر ہو، کتاب پڑھنے سے
سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس میں علی کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر اس کتاب پہ اور اس کے لکھنے والے پہ لعنت ہے جس میں علی کا ذکر موجود نہ. جہاں تک کیسے ہی کسی کا محتاج علی کی فضل